کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ولی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غوث کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں غوث کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قطب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں قطب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صحابی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم پیغمبروں کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ جہاں بڑوں کے اونچوں کے مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے تیرے رسول کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو سامعین عظیم و تشم، اب میں بلا تاخیر و بلا تمہید ملتمس ہوں اس علاقے کی مشہور و معروف شخصیت استاذ العلماء عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر فاروق سیالوی صاحب تشریف لاتے ہیں، اپنی روحانی وجدانی گفتگو سے، اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ اپنے جاگتے ہونے کا ثبوت دیجئے۔ پوری محفل کا مدعا اسی بات میں ہے کہ آپ نے اب تک جتنی محفل کو سنا اس سے ڈبل توجہ کے ساتھ قبلہ کا بیان آپ نے سماعت کرنا ہے۔ یہی بیان اور یہی بیان ہی ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں کو بھی تازگی اور ہمارے کانوں کو بھی اور ہمارے ذہنوں کو بھی تازگی بخشتے ہیں۔ اگر یہ باتیں جو ان سٹیجوں سے ملتی ہیں نا، وہ عالم و علماء کی باتیں اگر آپ لوگ سنیں گے تو ایمان بھی پختہ ہوگا، عقیدہ بھی پختہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو پختگی، ایمان کی پختگی اور عقیدے کی پختگی عطا فرمائے۔ نعرہ سے استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أو كما قال قل إنما أنا بشر
مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور اولیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے
مٹھار کی آمد سہنے کی آمد علماء اہل سنت حمد و ثنا کے بعد ذرا ایکو بند کر لیتے آواز کھول لیتے ایکو بند کر تاکہ سنا کی ڈبلنگ نہ ہو حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام بانیان محفل حاضرین و ناظرین آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ وہ نوجوان بھائی، وہ نوجوان بچے، وہ میرے بھائی جنہوں نے اس مبارک محفل کو سجایا، بے شک یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہے، کیونکہ قبلہ ملک فرماش صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ملک فیصل صاحب، ان کے بیٹے، جتنے بھی ان کے ساتھ لواحقین ہیں، جملہ احباب جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل پاک کو سجایا۔ یہ حقیقت ہے اللہ رب العالمین جل شانہ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے وہی پیارے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل کو سجاتا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت گرامی، یہ جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ حقیقت ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شعر کی تفسیر کے اندر ایک حکایت نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک امیر آدمی اور ایک غریب آدمی، ایک مالدار اور اس مالدار کا ایک نوکر سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا، مسجد سے اذان کی آواز گونجی، تو وہ جو غریب تھا نوکر، وہ جانتا تھا کہ میرا مالک دولت کے نشے میں اتنا گم ہو چکا ہے، اس کو وہ خود اپنے آپ کو نماز روزے کی ادائیگی سے مکمل آزاد سمجھتا ہے۔ وہ بے نماز تھا۔ نوکر خادم جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور محبت خدا بھی ہے۔ جب اذان کی آواز گونجی تو وہ جو غریب اور نوکر تھا نا، اس نے اپنے مالدار مالک سے کہا، اے میرے مالک، اگر تو مجھے اجازت دے تو کیا میں نماز نہ پڑھ لوں؟ میرے رب کے گھر سے مجھے بلایا ہوا آ رہا ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز نہ پڑھ لوں۔ اب دیکھو اس رب کا کرم دیکھو، وہ جو غریب تھا اور امیر تھا، امیر نے کیا کہا، جاؤ تم نماز پڑھ لو اور میں باہر تیرا انتظار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ وہ امیر باہر دروازے پہ انتظار کر رہا ہے، جاؤ تم نماز کی ادائیگی کر لو، نماز پڑھ لو۔ اب جو خادم تھا، جو نوکر ہے، اس کو میرے رب نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، امیر باہر دروازے پہ بیٹھے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایم این اے آ جائے یا ایم پی آئے، آپ اس کو باہر کھڑا کر رہیں گے، نوکر کو اندر بلا لیں گے؟
پھر نوکر جو ہے وہ اندر آ جائے، ایم پی صاحب جو باہر کھڑے رہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا. لیکن یہ میرے رب کا قانون ہے، رب جسے چاہے بلائے. وہ تو ہماری اپنی سوچ ہے نا. اچھا، وہ جو نوکر تھا وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دل نے چاہا کہ اب میں نماز پڑھ چکا ہوں، اب کیوں نہ ہو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ میں پیش کر لوں. درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کر لوں. علماء فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اگر دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو سمجھ لو تمہاری نماز اللہ کے دربار میں قبول ہے. اگر نماز پڑھنے کے بعد محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں نہ پیدا ہو تو سمجھ لو تمہاری نماز اللہ کے دربار میں قبول ہے. اب وہ درود السلام پڑھنے بیٹھ گیا. اب جو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اس امیر کا جو نوکر تھا اس کا نام سنقر تھا، اور نمازی نماز پڑھنے کے بعد نکلنا شروع ہو گئے، جانے لگے، تو آخر میں وہ اکیلے ہی رہ گئے. وہ غریب اکیلے ہی رہ گیا. اب وہ جو دولت کے نشے میں اس قدر گم تھا، وہ مسجد کے دروازے کے قریب آیا اور کہتا ہے، اپنے غلام کو آواز دے کر پوچھتا ہے، اے سنقر، سارے نمازی نماز پڑھ کر چلے گئے لیکن تو ابھی تک باہر نہیں آیا. جب وہ غریب نوکر اپنے مالک کے سامنے ہوا نا تو غصے میں اور اضافہ ہو گیا. کہنے لگا، او سنقر، کیا تجھے مسجد میں کسی نے روک رکھا ہے؟ تو باہر نہیں آتا؟ اس نے جواب، بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا، اے میرے مالک، ہاں مجھے روک لیا گیا ہے. جس خدا نے تجھے اندر آنے کی توفیق نہیں دی وہ مجھے خدا باہر نہیں آنے دے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، دیدار کی آمد، مرحبا، نعرہ حیدری، یا علی، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ، وہ بھی کوئی نماز ہے یار نہ ہو نماز میں، وہ بھی کوئی نماز ہے یار نہ ہو نماز میں. مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا تھا میں نماز میں. سبحان اللہ. رحمت کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کی علامت ہے. آج اس گھر کے اندر وہ میرے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک، یہ حقیقت ہے جس گھر کے اندر حضور کا میلاد ہو اس گھر سے نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر سے بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں، اس گھر میں آنے والی تمام بلیات، آفات و بلیات دفع ہو جاتی ہیں حضور امام الانبیاء کے میلاد کا موقع. تو وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے گھروں میں یا جن کے اس علاقے میں، اس محلے میں رحمت کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ہے. میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت طیبہ پڑھی ہے، آپ کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنا عقیدے کا پتہ ہو. اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، یہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے. تو اگر اور کوئی جواب نہ آئے اتنا ہی کہہ دینا، تم پوچھتے ہو میلاد کہاں لکھا ہوا تو کہہ دو یہ میلاد ہماری قسمت میں لکھا ہوا، یہ میرے رب نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے حضور کا میلاد منانا. قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ 6ویں پارے کی قرآن مجید کی آیت ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ذکر فرمایا. دوسری آیت مبارکہ کے اندر جو میں نے پڑھی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اس آیت مبارکہ کے اندر حضور اسلام کی بشریت کا، بے مثل بشریت کا ذکر ہے. دھوکہ دینے والے جو بد عقیدہ لوگ ہیں، جو بدبخت لوگ ہیں، وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر مانتے ہیں، اور بشر بھی اس انداز میں مانتے ہیں کہ جس طرح ہم بشر ہیں اس طرح رسول اللہ بھی بشر ہیں. وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دیکھو جی، رسول اللہ کے 2 ہاتھ تھے، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں. رسول اللہ کی 2 آنکھیں تھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں.
رسول اللہ کے دو کان ہیں، ہمارے بھی دو کان ہیں، رسول اللہ کے دو پاؤں ہیں، ہمارے بھی دو پاؤں ہیں. بس ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہمارے جیسے بشر ہے. جیسے وہ کھاتے ہیں ہم بھی اسی طرح کھاتے ہیں، وہ جس طرح رسول اللہ پیتے ہیں ہم بھی اس طرح پیتے ہیں. چکمہ دینے والے، گمراہ کرنے والے لوگ اس طرح کے آپ کو ملیں گے، اس طرح کے لوگ آپ کو اکثر ملیں گے. اعتراض بغیر دلیل کے اعتراض پر اعتراض. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق، حضور کی ذات کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ حضور نور ہے. آپ بھی ساتھ بولیں گے تاکہ میں سمجھوں گا کہ آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہے. حضور اسلام کی ذات کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ حضور نور علی نور ہے. امام اہل سنت نے کیا لکھا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. امام علیہ نے اس آیہ مبارکہ کی تشریح کی ہے. اسی آیہ مبارکہ کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تحقیق تمہاری طرف آیا. کیا آیا؟ ایک نور آیا. کہاں سے آیا؟ انارکلی بازار سے آیا؟ گرین ٹاؤن سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا. اللہ کی طرف سے آیا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہاری طرف سے ایک نور بھیجا. من اللہ، اللہ کی طرف سے. نور و کتاب مبین، صرف نور نہیں ہے، ساتھ روشن کتاب بھی ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں جو میں آپ کو سامنے ابھی حدیث پڑھنے لگا ہوں. یہ حدیث مبارکہ ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے. اور جو حضور اسلام کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں ان کے علماء دیوبند کے بانی جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، ہمارے حکیم الامت بھی ہیں اور ان کے اندر بھی ایک حکیم الامت ہے. اس نے یہ حدیث لکھی ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں اخبرنی یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ بڑا اہم سوال ہے اور ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ہمارے عقیدے کی یہ ترجمان حدیث ہے. میرے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے، خبر دیجئے کہ اللہ کریم نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق اشیاء ولم اللہ کریم نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. آگے میرے نبی نے کس کون سی چیز پہلے بنی، کون سی چیز بعد میں بنی؟ میرے کریم نے فرمایا اے جابر اللہ کریم نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اس وقت نہ لو تھی نہ قلم تھا نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی نہ جن تھا نہ انسان تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا. کسی چیز کا کوئی وجود نہیں بنا. میرے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ تمام اشیاء سے پہلے اللہ کریم میرے اور آپ مولا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاک کو فرمایا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم.
اول بھی ہے وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے شیخ عبدالحق مودودی دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مدارج کے اندر خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ شان خدا بھی ہے اور ذات مصطفیٰ بھی ہے نعرہ تکبیر سرکار کی آمد سرکار کی آمد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اب یہ بات دور ہے قرآن کی اس آیت کو ہم سمجھ کر آگے چلیں گے والاول وہ اول ہے والآخر وہ آخر بھی ہے والظاہر وہ خدا ظاہر بھی ہے والباطن وہ باطن بھی ہے یعنی باطن کس سے کہنے مشیدہ وہ ظاہر بھی ہے وہ اول بھی ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ شان خدا بھی ہے اور حمد نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے نگاہ عشق و مستی میں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی یاسین طٰہٰ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ذات اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اول کس لحاظ سے ظاہر کس لحاظ سے فرمایا میرے رب نے فرمایا میرے رب نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو سب سے پہلے پیدا فرمایا کائنات کی ہر چیز بعد میں بنی جنت بعد میں بن رہی ہے سورج بعد میں چاند بعد میں آسمان بعد میں زمین بعد میں کائنات کی ہر چیز بعد میں بنی میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے پہلے ہی اپنے آپ پر اپنے محبوب کی نور پاک کو سجا دیا سبحان اللہ جبرائیل علیہ السلام نوری فرشتہ ہے نا جبرائیل علیہ السلام نوری فرشتہ حضور السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل بتلاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے تمہاری عمر کتنی ہے اب آپ سے کوئی پوچھے بھئی آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ بتائیں گے میری عمر جناب آپ 60 سال کو ہو چکی ہے کوئی کہے گا میری عمر 50 سال ہے کوئی کہے گا 12 سال کوئی کہے گا 20 سال 30 سال اسی طرح کا اندازہ لگا کے بتائیں گے میرے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اپنی عمر کا پتہ نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ اندازہ تو لگا ہماری زبان میں کہتے ہیں کوئی اٹھا سٹا کوئی اندازہ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل ذرا اندازہ لگا کہ تیری عمر کتنی ہے اور 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا یہ صحابی ہے جبرائیل السلام جبرائیل کا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے اب جبرائیل السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا تو پتہ نہیں ہاں اتنا اندازہ ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا ایک ستارہ چمکتا تھا 70,000 سال گزرنے کے بعد چمکتا پھر 70,000 سال کے بعد 70,000 سال پھر غائب پھر 70,000 سال گزرنے کے بعد پھر وہ چمکتا تھا ایک ستارہ چوتھے آسمان پر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے یا رسول اللہ پھر غائب ہو جاتا ہے یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے 70,000 سال کے بعد ستارہ چمکے اور اس کو 72,000 مرتبہ جبرائیل امین نے دیکھا اب میرے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا
فرمایا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک القوکب، اے جبرائیل جو ستارہ تو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہے، وعزت ربی مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، انا ذالک القوکب جو ستارہ تو دیکھتا تھا وہ محمد رسول اللہ کی ذات تھی۔ وعزت ربی، حضور نے قسم اٹھا کر فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم، اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، انا ذالک الکوکب جو ستارہ تو دیکھتا تھا وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی نا تو اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام اوپر طرف دیکھو، اوپر کی طرف دیکھا۔ آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے عرش کی طرف دیکھا نا تو ایک نور نظر آیا، ایک نور نظر آیا۔ رب کی بارگاہ میں سوال پیش کیا، میرے اللہ یہ نور کیا ہے؟ یہ جو نور میں دیکھ رہا ہوں یہ نور کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے کیا اچھا فرمایا؟ فرمایا فرفع رأسہ فی سراق العرش۔ آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی آسمان کی طرف، اللہ کے عرش کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ فرفع رأسہ فی سراق العرش فقال یا رب ما هذا النور،